ایک مربوط ڈائلاگ ہوگا، اس کے بغیر میٹھا میٹھا حبب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پانی کے معاملے کے اوپر بھی سوچنا بنا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آئیں حل کریں۔ پانی ہماری ریڈ لائن، بھارت سنتاس معاہدے کے خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے۔ مذاکرات ہوں گے تو کشمیر سمیت تمام اہم امور پر ہی ہوں گے۔ بھارت کی تھانے داری کا بت پاش ہو چکا، مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ اس طرح چند گھنٹے میں دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ بہادر افواج نے قوم کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کیا۔ قوم کو نڈر سپوتوں اور محسنوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پسرور کینٹ میں افسروں اور جوانوں سے تاریخی خطاب۔ ہم تیار ہیں امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی۔ چوائس از یورز۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، کوئی طاقت پاکستان کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ 24 کروڑ عوام بہادر افواج کے شانہ بشانہ۔ رات کی تاریکی میں بھارت کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور ترقی کا خواہاں۔ بھارت نے دوبارہ مہم جوئی کا راستہ اختیار کیا تو ہمیں تیار پائے گا۔ جارحیت کی گئی تو ایسا جواب دیں گے کہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو عزت آپ نے بڑھائی اور پاکستان کا جو وقار بڑھایا اپنی لیڈرشپ کی پلاننگ کے تحت، دشمن کا گھمنڈ اور غرور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا۔ دنیا پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کی معترف، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے گھمنڈ اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ افسر اور جوان ہماری آنکھوں کے تارے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عسکری غیرت کے عزم اور ولولے کی تعریف۔ افواج پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ ہمارے شاہینوں نے کاری ضرب لگائی کہ دشمن قوتوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وزیر اعظم۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ پسرور چھاونی میں جنگ کے دوران آپریشنل تیاریوں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم کے آپریشن میں شریک افسروں اور جوانوں کی بہادری کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، آرمی چیف اور ایئر چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے زنگنان اروناچل پردیش کے مقامات کو چینی نام دینے کو اپنی خود مختاری قرار دے دیا۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ۔ زنگنان کو چینی نام دینا ہمارا اندرونی معاملہ ہے، چینی وزارت خارجہ۔ The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator. پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ برقرار۔ بھارت معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ معاہدہ ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک کی باہمی رضامندی ضروری ہے۔ فریقین باہمی بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں۔ صدر ورلڈ بینک اجے بنگا کا انڈین ٹی وی کو انٹرویو۔ مارکہ بنیان مرصوص نے امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو ناگزیر ثابت کر دیا۔ 78 سال میں کئی سیز فائر ہوئے لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے کے باعث پائیدار امن ممکن نہیں ہو سکا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں مسلح افواج نے اپنے دفاع میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہ مختصر لیکن وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا فوجی تصادم تھا۔
3000 کلومیٹر کی حدود میں میزائل اور گولہ باری ہوئی۔ پاک فوج کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کا RT کو انٹرویو۔ آذربائیجان کے معروف تھنک ٹینک کے سربراہ کا پاکستان کے حق میں دلیرانہ موقف۔ بھارتی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب۔ آذربائیجان کو پابندی اور سفری بائیکاٹ کی دھمکیاں دینے والے بغور تاریخ پڑھیں۔ آذربائیجان کی قوم نے کسی دباؤ کے آگے جھکنا نہیں سیکھا۔ ہماری دوستی کاروبار نہیں، یہ اقدار کا معاملہ ہے۔ باکو نے مضبوط اور واضح جواب دے دیا، ہم اپنا انصاف پسند موقف نہیں چھوڑیں گے۔ ڈاکٹر احمد شاعر اوغلو۔ حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیز کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 800 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,19,300 تک پہنچ گیا۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے 20 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہونے کا بھی خدشہ۔ شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات۔ خلیجی ممالک کے دورے کا دوسرا مرحلہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال، سرمایہ کاری، توانائی اور سیکورٹی تعاون سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور قطر کے درمیان 12 کھرب ڈالرز کے تجارتی اور دفاعی معاہدے۔ قطر ایئر ویز کو 96 ارب ڈالر کے 210 ہوائی جہازوں کی فروخت کا معاہدہ بھی شامل۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 84 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم سے متعلق اسرائیل کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ 2 ماہ سے جاری ناکہ بندی اٹھانے کا مطالبہ۔ غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی ہم سب کی ناکامی ہے۔ سربراہ اقوام متحدہ امدادی پروگرام ٹام فلیشر کی سلامتی کونسل کو بریفنگ۔